والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. ارشاد باری تعالی ہے کہ اے میرے حبیب، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، ان الذین یبایعونک، بیعت کا لغوی معنی بک جانا ہے، اور شرعاً اس عہد کو کہتے ہیں جو کوئی اتباع رسالت کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے کسی عالم یا جاننے والے سے کرتا ہے. اور یہ سنت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. صحابیات نے، خواتین صحابہ جو تھیں، انہوں نے بھی بیعت کا شرف حاصل کیا. مرد ہاتھ میں دے کر بیعت کرتے تھے اور خواتین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا پلو پکڑا کر بیعت فرماتے تھے. بیعت کا مفہوم دلی اور قلبی ارادت اور عقیدت ہے، اور ظاہری ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا سنت. اگر دلی ارادت یا عقیدت نہ ہو تو میں ظاہری بیعت ایک طرح کی منافقت بن جاتی ہے. بیعت کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں پہلی تو یہی ہے کہ دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کے لیے کی جائے. اس کے لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو روزمرہ کے معمولات کے شرعی طریقے سے واقف ہو، اس بات کا اہل ہے کہ اس سے بیعت کی جائے. ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا عالم و فاضل ہو، لیکن روزمرہ کے معمولات میں رہنمائی کر سکتا ہو تو اس کی بیعت کی جا سکتی ہے. اسی طرح بیعت امارت ہوتی ہے، جو خلفاء راشدین کی گئی کہ کسی کو اپنا امیر یا سردار یا اپنی طرف سے نمائندہ سرکاری مقرر کیا جاتا ہے، جس کی صورت اب کچھ تھوڑی سی تبدیل ہو کر ووٹ کی شکل میں آ گئی ہے. ہم ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، لیکن ہم چٹ پر لکھ کر کسی کے حق میں جو پرچی ڈالتے ہیں کہ اسے ہماری طرف سے ذمہ داری دی جائے، یہ اسی بیعت امارت کی قسم ہے. تو یہ بیعت امارت ہے. ایک بیعت ہے حصول برکات کے لیے، جسے بیعت تصوف کہتے ہیں. تصوف و سلوک کی بیعت. تو یہ مختلف اقسام ہیں بیعت کی، جن کے بارے ارشاد باری ہے. چونکہ یہ سنت ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں کی جاتی ہیں، تو فرمایا یقیناً جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی جاتی ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے. آدمی اپنے اختیارات بیچ لیتا ہے کہ میں جو کروں گا آپ کی مرضی، آپ کی اجازت، آپ کی پسند، آپ کی رہنمائی کے مطابق کروں. تو چونکہ حضور کی رہنمائی
یا حضور کے غلاموں کی رہنمائی، آپ کے بعد خلفائے راشدین کی بیعت ہوئی، یا سلاسل تصوف میں جن بزرگوں سے بیعت ہوئی، سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پہ چلنے کی توفیق کرنا ہو اور ان کی رہنمائی کی جائے۔ بیعت تصوف میں زیادتی یہ ہے کہ باقی بیعت جو ظاہری ہے اس میں ظاہری طور پر تعلیم و تعلم کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ بیعت تصوف میں قلبی کیفیات پیدا کی جاتی ہیں اور قلب میں یہ رجحان پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ دل کی گہرائی سے اتباع کرے۔ ظاہری تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے کہ اسے بتایا جائے کہ کام کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے، اور اس کے دل میں بھی ایک درد پیدا کیا جائے کہ وہ دل کی گہرائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے۔ تو اس کا شرف یہ ہے کہ فرمایا جو بھی اس نیت سے، اس ارادے سے کسی اللہ کے بندے کی بیعت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ہاتھ دست قدرت میں دے رہا ہے، اور اس کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ اب اگر یہ اتنی عظیم بات ہے تو فرمایا فمن نقصا، جس کسی نے بیعت توڑی، فإنما ينقص على نفسه، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ اب مزید اس کی بربادی کے لیے کسی دوسرے کام کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی یہ معاہدہ توڑے گا تو اس مشن کو جو اتباع رسالت کے لیے چل رہا ہے، یا اس فرد کو جس کی زندگی وقف ہے اتباع رسالت کی شمع جلانے کے لیے، اس کے مشن کو، اس ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور جو اللہ کے بندوں کو یا اللہ کے کام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ فمن نقصا فإنما ينقص على نفسه، جو توڑے گا اس نے اپنے آپ کو توڑ پھوڑ دیا، تباہ کر دیا۔ فمن نقص فإنما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جس نے وفا کی بیعت کرنے کے بعد جو ذمہ داری اللہ نے اس عہد کے بدلے اس پر ڈالی تھی اسے پورا کیا، فسيؤتيه اجرا عظيما، اللہ اسے اتنا اجر دے گا جسے اجر عظیم تو آپ کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ یعنی انسانی علم اور انسانی عقل، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، جتنا اجر اسے ملے گا اس کی تعداد یا گنتی گننے سے قاصر ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے بہت بڑا اجر ملے گا۔ بیعت توڑنے کی ایک مثال، کیونکہ یہ ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہے، تو بیعت توڑنے کی ایک مثال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں کوفیوں نے بھی کی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب اقتدار و سلطنت یزید کو ملی، بہت سے لوگوں نے یزید کی بیعت کی، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، صحابہ بھی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ شاید جن لوگوں نے بیعت کی ان تک وہ حقیقت نہ پہنچی ہو جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علم میں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلمانوں کی حکمرانی کا حق سونپا جائے۔ حاکم مدینہ کو یزید نے حکم دیا کہ حضرت حسین سے ضرور بیعت لی جائے۔ آپ مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ
یزید کی عملداری میں نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں الگ خلافت قائم کر لی تھی اور الگ سلطنت بنا لی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے فرزند اور وہ بچے تھے جو ہجرت مدینہ منورہ کے بعد مہاجرین کے گھر پہلا بچہ پیدا ہوا۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد کم و بیش 2 سال تک کسی مہاجر کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو یہود نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اور یہ جو لوگ آئے ہیں اور یہ نئے دین کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کا رسول ہے، یہ سارے لاولد مر جائیں گے، ہم نے ایسا جادو کر دیا۔ تو اس پراپوگنڈے کے جواب میں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور انہیں سب سے پہلے جو گھٹی دی گئی وہ حضور کا لعاب دہن مبارک تھا، اور آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ ان کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے اور اپنے لب مبارک کی گھٹی ان کے منہ میں ڈالی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں الگ خلافت قائم کر لی، اور یہ خلافت یزید کی زندگی میں بھی رہی۔ یزید کے بعد مروان حکمران ہوا، اس کی زندگی میں بھی رہی۔ مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان جب سری رائے سلطنت ہوا تو اس زمانے میں حجاج بن یوسف نے اموی حکمرانوں کی طرف سے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا، شکست دی۔ عین حرم کعبہ میں جنگ ہوئی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے جس جگہ اب مؤذن کا مقام بنا ہوا ہے بیت اللہ سے اس طرف آپ لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے، شہید ہوئے، اور آپ کی جسد مبارک کو کئی دن سولی پر لٹکائے رکھا گیا۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے بھی تھے اور حضرت زبیر کے فرزند تھے، اور ان کی والدہ اس وقت حیات تھیں اور مکہ مکرمہ میں تھیں، جو ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی۔ تو 3 دن تک ان کی وجود اطہر کو شہادت کے بعد سولی پر لٹکا دیا گیا۔ تو وہ وہاں سے گزری تو جنت المعلا کے پاس سولی لگی ہوئی تھی اور عام لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ گزری اور انہوں نے دیکھا بیٹے کا وجود اطہر، تو فرمایا ابھی تک یہ خطیب منبر سے نہیں اترا۔ اس سولی پر لٹکنے کو بھی انہوں نے ان کا اعلان حق قرار دیا کہ اگرچہ میرا بیٹا شہید ہو کر اس کے بعد بھی سولی پہ لٹکا ہوا ہے، لیکن کسی نامناسب یا غیر موزوں شخص کی اطاعت کرنے سے اس کا وجود بھی انکار کر رہا ہے، اور یہ وہاں کھڑا ہوا بھی خطبہ دے رہا ہے، انسانیت کو بتا رہا ہے کہ اطاعت صرف نیکی کی ہوتی ہے، بھلائی کی ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی ہوتی ہے۔ کوئی اس کے مقابلے میں جو حکم دے گا اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ کوفہ گھر تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا آبائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں رہے، اور ان کی اپنی حویلی تھی، اپنا گھر تھا۔ کوفے والوں نے اکثریت نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اس بات پر کہ اگر آپ یزید سے بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو فیصلہ آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نواسۂ رسول ہیں، اور آپ کا حق پر ہونا کسی دوسرے کی نسبت زیادہ واضح ہے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کا یہ پیغام کہ یہاں لاکھوں لوگوں نے یا ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے میرے ہاتھ پر، یہ بھی ایک سبب بنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ مکرمہ سے
کوفہ جانے کا، حالانکہ آپ کو اکابر صحابہ نے، اپنے رشتہ داروں نے، اور خود حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی روکا۔ 8 ذی الحج کو جب حج شروع ہونے والا تھا تو حضرت ابن زبیر کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بات ہوئی تاریخ میں موجود ہے کہ حرم کعبہ میں انہوں نے عرض کی کہ نواسۂ رسول ان پہ بھروسہ نہ کیجئے، ان کی بیعت کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن بھلے لوگوں کا بھلا مزاج ہوتا ہے اور ان کی سوچ بھلی ہوتی ہے، وہ اپنی نظر سے دیکھتے۔ منافق کا یا بدکار کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ کرتا کچھ ہے، سوچتا کچھ ہے، دیکھتا کسی اور نظر سے ہے۔ لیکن جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیوں اگلا بددیانتی کرے گا۔ یہ بات حضرت حسین کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مجھ سے بیعت نہ کرتے، کوئی میرا ان پر زور تو نہیں چل رہا، میرے پاس کوئی حکومت نہیں، اقتدار نہیں، اختیار نہیں، کیوں میری بیعت کر رہے؟ وہ جب حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ان پر اعتبار تو کرنا چاہیے۔ وہ زمانہ پیدل یا گھوڑے یا اونٹ پر سفر کا تھا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑائی کے ارادے سے نکلتے تو 8 ذی الحج کو سارا عالم اسلام مکہ مکرمہ میں جمع تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ نواسۂ رسول اعلان فرماتے تو حاجیوں کی اکثریت ان کے ہم رکاب نہ چلتی۔ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اصلاح چاہتے تھے۔ ان کی اپنی شرائط تھیں کہ اگر حکومت یزید کو کرنی ہے تو پھر ان حدود کے اندر، اتباع رسالت کے اندر، احکام شریعت کے اندر اس کو اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا، یا اسے حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اس کی جگہ ہم کسی اور کو لے آئیں۔ ایسی بات نہیں تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حکومت چھیننا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ حکومت میرا حق ہے یا میں حکومت کے لیے لڑنے چلا ہوں، یا یہ دعویٰ بھی کیا ہو کہ میں لڑائی کی غرض سے جا رہا ہوں۔ نہیں، وہ اصلاح کے طالب تھے کہ مسلمانوں پر حکومت وہی شخص کرے گا جو پہلے خود کو اتباع رسالت کی حدود کے اندر اپنے آپ کو پابند کرے گا، اور جو اپنی مرضی کے احکام جاری کرے گا وہ مسلمانوں کے حکمران بننے کے لائق نہیں۔ حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حکومت کے طالب نہیں، اصلاح کے طالب اور داعی ضرور تھے۔ حکومت کسی کے پاس بھی ہو، اسے پابند ہونا پڑے گا سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کسی کی اپنی مرضی مسلمانوں پر نہیں چلے گی، اللہ کے رسول کی مرضی ہی چلے گی۔ چنانچہ آپ اسی بھروسے پر چل نکلے۔ مختلف منازل تھیں، کم از کم 25 دن کا فاصلہ تھا، اور وہ منازل آج بھی موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ بھی موجود ہے، کوفہ بھی موجود ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو راستہ سواری کا تھا اسی راستے پر اب سڑک بن گئی ہے، اور اب بھی چل کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس فاصلے کے لیے کتنا وقت چاہیے، چونکہ آپ کے ہمراہ خواتین خانہ تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی پاک دامن بیویاں تھیں، بچیاں تھیں، خاندان کے لوگ تھے، اور غلاموں سمیت آپ کے احباب اور آپ کے فرزندان اور آپ کے خاندان کے مردوں کی تعداد 72 تھی جو کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ تو یہ کوئی فوج نہیں تھی، ایک خاندانی قافلہ تھا۔ راستے میں آپ کو یہ خبر ملی، یہ بڑی عجیب بات ہے اور بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی فوج باہر سے کوفہ نہیں بھیجی گئی۔ دمشق مرکز تھا اور دارالسلطنت تھا یزید کا، دمشق سے کوئی فوج کوفہ نہیں بھیجی گئی، کوئی لشکر نہیں بھیجا گیا۔ گورنر کوفہ کو تبدیل کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا کوفے کا، اور اسے حکم دیا یزید نے کہ تم جا کر کوفے کے حالات سنبھالو، میں نے سنا ہے کہ کوفے والے حضرت حسین سے بیعت کر رہے ہیں اور وہ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک شخص کے آنے سے
اس کی پہلی تقریر کے اقتباسات تاریخ میں موجود ہیں. اس نے کوفے میں تقریر کی اور اس نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے سروں کی فصل پک کر تیار ہو چکی اور اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. تو جو کوئی بھی یزید کی مخالفت کرے گا وہ سمجھے کہ اس کا سر کٹ چکا ہے. اس ایک تقریر کے بعد جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ لوگ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے لگ گئے، تلاش کرنے لگ گئے کہ انہیں گرفتار کرایا جائے. سب نے ایک دھمکی پر بیعت توڑی اور نہ صرف بیعت توڑی بلکہ جو وکیل تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت مسلم بن عقیل انہیں تلاش کرنے لگے گرفتار کرانے کے لیے اور بالآخر انہیں گرفتار کروا دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا. کچھ چند منازل کوفے سے آپ باہر تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ کوفے والوں نے واقعی بیعت توڑ دی، خلاف ورزی کی، عہد نہیں نبھایا اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت بھی آپ نے اپنے دوستوں کو، احباب کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا دیکھو میرا گھر ہے کوفہ، میں اپنے گھر جاؤں گا. یزید کو بات کرنا ہوگی تو میں خود یزید سے بات کروں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ اس شرط پہ بیعت ہو سکتی ہے یا وہ اپنے آپ کو بدل لے یا میں بیعت نہیں کروں گا. اس میں خطرہ بھی ہے کہ کوئی میری بات نہ سنے، مجھے یزید تک پہنچنے سے پہلے کوئی شہید کر دے، میرے ساتھ جو لوگ ہوں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہے. لہذا تم میں سے جو کوئی واپس جانا چاہے میں اس پر راضی ہوں، تم واپس جا سکتے ہو، لیکن میرا چونکہ وہاں گھر ہے میں ضرور جاؤں. ان میں سے کوئی واپسی پہ تیار نہ ہوا. میدان کربلا جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور کوفے کے راستے میں نہیں آتا، یہ کوفے سے دمشق کے راستے میں آتا ہے. کوفے سے 3 منازل ابھی باہر تھے آپ کہ وہی لشکر، وہی لوگ جنہوں نے آپ سے بیعت کی تھی وہ یزید کا لشکر بن کر وہاں پہنچ گئے اور آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے سفارا ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ آپ ہمارے ہاتھ پر ہمارے ساتھ جو حکم ہے آیا ہوا گورنر کا نمائندہ اس کے ہاتھ پر یزید کی بیعت کیجیے. آپ نے فرمایا تم عجیب لوگ ہو، کل تک تو تمہاری بیعت میرے ساتھ تھی، آج نہ صرف اس بیعت سے منحرف ہو رہے ہو، مجھ سے بیعت کرنے کا مطالبہ کر رہے ہو، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں نواسہ رسول ہوں، میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جگر گوشہ ہوں، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا فرزند ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست مبارک پہ کھلایا ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرو؟ اگر یزید کے پاس حکومت ہے تو میں خود یزید سے بات کروں گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا بیعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. میں حکمران سے بات کر لوں گا، تم کون ہوتے ہو؟ چنانچہ وہاں یہ طے ہوا کہ بہتر ہے پھر چلتے ہیں، آپ دمشق چلیں، آپ یزید سے بات کریں. اس تیسری منزل سے کوفے کو چھوڑ کر، جسے آج کی اصطلاح میں بائی پاس آپ کہتے ہیں، جس طرح آپ کے شہروں کے باہر سڑکیں بن رہی ہیں جی بائی پاس بن گئے، اس سے مراد ہوتی ہے کہ شہر کے ایک طرف سے نکل جانا. کوفے کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ دمشق کی جانب چل پڑے اور لشکر کوفیوں کا اور حکومت کا گورنر بھی، وہ جو نمائندہ وہاں تھا لشکر کا امیر، وہ بھی ساتھ تھا. آپ چلتے چلتے کربلا میں پہنچے. کربلا منزل تھی کوفے سے دمشق جانے والی سڑک پر. اس واقعے پر میں نے پہلے کہا کہ بڑے افسانوی رنگ چڑھائے گئے ہیں اور اس سے حقیقت کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے. 14 صدیوں کی تہ اس پہ چڑھ چکی ہے اور ہر لکھنے والے اور ہر کہنے والے نے کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا لکھا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی. اس سارے
بحر ذخار میں بہت محنت کی جائے تو تلاش بسیار کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جب کربلا پہنچے تو آپ نے پھر وہاں ایک خطبہ دیا اور اہل کوفہ سے بات کی اور انہیں فرمایا تم عجیب لوگ ہو کہ میں تو صرف اللہ کے دین کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا اور اس بات پر تم نے مجھ سے عہد بھی کیا، پھر تم نے مجھے خط لکھ لکھ کر بلوایا اور تم نے خطوں میں یہ لکھا کہ تم نواسہ رسول ہو، وارث پیغمبر ہو اور ایک ایسا شخص سری رائے خلافت ہو گیا جو خلافت کے لیے موزوں نہیں ہے، جو اپنی مرضی چلاتا ہے اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ اگر آپ نہ آئے تو ہم روز حشر آپ کا دامن پکڑیں گے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جائیں گے اور شکایت کریں گے کہ یہ ہماری رہنمائی فرماتے تو ہم لڑتے، یہ آپ کے جگر گوشے تھے، انہوں نے ہمت ہی نہیں کی، ہم کیا کرتے، ہم نے انہیں دعوت دی تھی، کل تک تمہاری یہ بات تھی، آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کروں۔ اور آپ نے انہیں ان کے خطوط دکھائے، فرمایا جو خط تم نے مجھے لکھے تھے وہ سارے میرے پاس ہے، اور تاریخ میں موجود ہے کہ گھوڑے کی خرجین ان خطوط سے بھری ہوئی تھی۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر ایک زین کے اوپر ایک رکھتے تھے جس کے دونوں طرف خانے ہوتے تھے، اسے خرجین کہتے تھے، سرمایہ یا کوئی ڈاک یا خط یا کاغذات ہوتے تو اس میں رکھا کرتے تھے۔ فرمایا میری یہ خرجین تمہارے خطوں سے بھری پڑی ہے، اور وہاں کوئی لمبا مباحثہ نہیں ہوا۔ قیام فرمایا، آپ نے منزل تھی راستے کی، اپنے خیمے لگائے، اہل کوفہ نے پھر بات کرنا چاہی کہ جی آپ ہمیں دمشق لے کر کیوں جاتے ہیں، آپ بیعت کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ کل تک مجھے دعوت نامے بھیج رہے تھے کہ اللہ کا دین خطرے میں ہے اور ایک ایسا آدمی سری رائے خلافت ہو گیا جو خلافت کے لیے موزوں نہیں ہے، اور اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا تو دین تباہ ہو جائے گا، مسلمانوں کی ریاست تباہ ہو جائے گی، عظمت اسلام خطرے میں ہے۔ مجھے خط لکھ لکھ کر بلایا اور آج مجھے کہتے کہ اسی شخص کی اسی حال میں بیعت کر لوں، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس سے جا کر بات کروں گا، وہ مجھ سے اونچے درجے کا آدمی نہیں ہے، بے شک اس کے پاس حکومت رہے، اور میں اس سے بات کر کے فیصلہ کروں گا۔ جب اہل کوفہ نے وہ خرجین اور اپنے خط دیکھے تو اپنے کیمپ میں آ کر انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر اس بندے کو لے کر ہم یزید کے دربار میں گئے اور اس نے یہ خرجین اس کے سامنے پھینک دی، یہ بیعت کریں گے یا نہ کریں گے، وہ انہیں قید کر دے گا یا شہید کر دے گا، وہ خلافت چھوڑ دے گا یا یہ خلیفہ، ہمیں اس سے بحث نہیں، یہ ہمارے خطوط دے کر ہمارے سر کٹوا دیے جائیں گے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ کا کیا فاصلہ ہوگا یا یزید کے ساتھ کیا بنے گی، اس بات کو چھوڑ دو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، جتنے سردار تھے ہر ایک نے 10-10 خط یا 15-15 لکھی، وہ کہنے لگے یہ ہمارے خطوط اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے سامنے رکھ دیے تو ہمارے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی، ہم قتل کر دیے جائیں گے، لہذا اس سے پیشتر کے نواسہ رسول کو ہم دمشق لے جائیں، یہ قصہ یہیں ختم کرو، یہ خط چھینو، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں جلا ڈالو، انہیں تباہ کر ڈالو، یہ چھینو تب تمہاری زندگی بچ سکتی ہے۔ اور یہ سبب بن گیا میدان کربلا میں جنگ کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ یہ الگ بات ہے کہ نواسہ رسول رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایک کے حق کی وہ قیمت ادا کی جو رہتی دنیا تک مثال رہے گی، اس لیے کہ ان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ دنیا و ما فیہا سے قیمتی تھا، ان کے ساتھ گھر کا ایک ایک فرد جو تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک تھا، وہ گلشن نبوت کے پھول تھے، وہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ تھے۔ اور ایک بڑا عجیب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اگر یہ اقتدار کی جنگ تھی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی جان تو دیتے. اقتدار کے خواہشمند جو ہوتے ہیں ان کے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا وہ اقتدار پا لیتے ہیں یا جان ہار جاتے ہیں. لیکن خاندان نبوت کی قربانی اور معصوم بچوں تک کو شہید کروا دینا اور گھر کے ایک ایک فرد کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو سرے میدان شہید کروا دینا، اس کی جرأت انہیں کیسی ہوئی؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان حشر میں مجھ پر سوال کریں گے کہ حسین تو نے اپنی ذات کا فیصلہ تو کر لیا، یہ میرے سارے خاندان کو جلا وطنی میں ذبح کرانے کا حوصلہ کہاں سے لیا؟ جب تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو ان سب کو ذبح کر دیا جائے گا، ایک فوج ہے، مسلح ہے، اور یہ 72 لوگ ہیں جن میں کچھ غلام ہیں، کچھ احباب ہیں، باقی گھر کے افراد ہیں، تو یہ سارے تحت کر دیے جائیں گے، تو کیا تو نے میرے خاندان کا نام و نشان مٹانے کا ٹھیکہ لے لیا تھا؟ یقیناً ایک ہی جواب ہوگا کہ یا رسول اللہ، یا آپ کی سنت بچتی تھی یا آپ کا خاندان. میں نے آپ کی سنت اور آپ کے اتباع کو آپ کے خاندان پر ترجیح دے دی. آج ہم بڑا حسین حسین کا شور ہوتا ہے، فوج کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ محرم کی مجالس ہو رہی ہیں، لیکن آج ہم کتنی سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر عمل کر رہے ہیں. آج ہماری زندگی کتنی اسلامی ہے اور کتنی غیر اسلامی. آج اگر اللہ کسی کو حسین بنا کر بھیج دے، آج تو سے میرے خیال میں ہر گھر میں یزید نظر آئے. آج تو کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسا کنبہ، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قصبہ نہیں ملتا جہاں کا ایک عام ادنا آدمی سنت تو سنت فرائض کو پامال کر رہا ہوتا. آج تو رمضان المبارک میں 1-2 ٹکے کے آدمی نے ہوٹل کھول رکھا ہوتا ہے اور اسے کوئی منع کرنے والا نہیں. آج تو فرائض کو اور قرآن کے صریح احکام کو اس طرح پامال کیا جاتا ہے کہ کسی کو شرم تک نہیں آتی اور کوئی روکنے والا نہیں. کاش ہم محض شور شرابہ کرنے کی بجائے اس درد کو آواز دیتے جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دل کو بے قرار کر دیا تھا، اس کا کوئی ایک ذرہ ہمیں نصیب ہو جاتا. ہم کچھ نہ کر سکتے، یہ کہہ تو سکتے کہ لوگوں سنت رسول پر عمل کرو. ہم کم از کم اپنے آپ سے تو اللہ کا دین بنوا لیتے، اپنے آپ کو تو دین پر لیکن ہم نے اسے بھی تماشا بنا دیا. کچھ لوگوں نے اسی نام پر خلاف اسلام رواج اور طریقے بنا لیے، جن چیزوں سے روکنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی تھی، انہی کاموں کو رواج دینے کے لیے حتیٰ کہ پیشہ ور عورتوں نے، گانے بجانے والیوں نے، کنجروں نے علم نکال دیا اور حسین حسین کرنا شروع. کیسی عجیب بات ہے! کیا یہ ایک اور ظلم نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کہ ان کے نام پر بے حیائی اور بے دینی کو رواج دیا جائے؟ اور دوسروں نے بندوق اٹھا لی، ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اسے بھی قتل کر دو، اس پر بھی بم پھینک دو. کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تباہی لوگوں کی اور قتل و غارت کے لیے نکلے تھے؟ کیسی عجیب بات ہے کہ سراہنے کے قابل کوئی بھی نہیں رہا. ایک طبقے نے اسی واقعے کو بہانہ بنا کر اتنی رسومات کو رواج دیا کہ جہاں سنت نام کی کوئی چیز تلاش کرنے سے نہیں ملتی، اور ہر رسم اور ہر رواج کسی سنت کو ڈھا کر اس کے کھنڈروں پہ تعمیر کیا جاتا ہے. اور دوسروں نے جنہوں نے سنت کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا بندوق اٹھا لو اور جو نظر آتا ہے اسے گولی سے اڑا دو. نہ وہ حسینیت رہی، نہ ادھر حسینیت رہی.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تو پیغام یہ تھا کہ گھر لٹ جائے، خاندان ذبح ہو جائے، جان چلی جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی غلامی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ آج ہم تلاش کریں تو ہمیں جگہ جگہ کوفیوں کا کردار نظر آتا ہے۔ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ جو بیعت کرتا ہے اس پر بھی کوئی اعتبار کے قابل نہیں رہا، اور جو نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ اس سے بھی گیا گزرا۔ چند ٹکوں کے لیے، وقتی شہرت کے لیے، ہاتھ پاؤں چموانے کے لیے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھے، بیعت توڑنے والے کو بھی مرتد طریقت کہا جاتا ہے۔ کسی شام ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ کسی ولی اللہ سے بے وفائی کرنا اور بیعت توڑنا کفر تو نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ مرتے عموماً کفر ہی پر۔ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ کوفیوں کا کردار ہے کہ راہ حق کے مسافروں کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں دنیاوی مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اور اسی وقتی مفاد پرستی کا شکار کیسے کیسے عظیم لوگ ہو گئے۔ لیکن کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام مٹ گیا؟ کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا پیغام مٹ گیا؟ نہیں، مٹانے والے مٹ گئے، لیکن جان دینے والوں نے اپنے خون جگر سے وہ پیغام پتے پتے پہ لکھ دیا جسے سارا چمن جانتا ہے، اور قیامت تک حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ ہم خواہ کسی کی غلامی کرتے رہیں، آج کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل کو، یہ ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اندر سے جانتا یہ ہے کہ یہ ظالم ہے اور میں اس کے ساتھ دے رہا ہوں۔ ڈر کے دیتا ہے، لالچ میں دیتا ہے۔ یہ بات اتنی واضح کر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خون نے، خاندان نبوت کی رگوں میں وہی پاک خون دوڑ رہا تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھا، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وجود مسعود کا خون تھا، وہی حضرت حسین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود میں تھا، وہی ان کے سارے خاندان میں تھا۔ خون رسالت نے ورقے دہر پر لکھ دیا کہ حق یہ ہے اور باطل۔ یزیدیت کیا ہے؟ اپنی مرضی کرنا یزیدیت ہے احکام الہی کے مقابلے میں، اور اتباع رسالت کے لیے جان دے دینا حسینیت ہے۔ آج تلاش کرو، اپنے اندر حسین تلاش کرنا مشکل ہو جاتا، اپنے اندر یزید ملتا ہے، حسین نہیں ملتا۔ ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہم اللہ کے دین کی خلاف ورزی معمولی بات پہ کر لیتے ہیں۔ معمولی ایک دکاندار کے پاس 4 گاہک آ جائے، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، گاہک نہیں چھوڑتا۔ چند ٹکے ہمیں کہیں سے مل رہے ہوں، حرام کے ہوں، ہم پیسہ لے لیتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، اللہ کے دین کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہی تو یزیدیت ہے۔ تو آج سب سے بڑا مارکا یہ ہے کہ اپنے سینے کو کربلا سمجھو، یہاں یزید بھی ہے، حسین بھی ہے، دیکھتے ہیں آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہر سینے میں کربلا سجی ہوئی ہے، اور ہم دوسروں کو چھوڑ دیں۔ میں اپنے سینے میں جھانکوں، آپ اپنے سینے میں جھانکیں، اپنے اندر تو پہلے کوئی حسین پیدا کر لو، پھر کسی سے بات کرنا کہ تم حسین کا اتباع نہیں کر رہے، تم حسین کی عظمت کے قائل نہیں ہو۔ اور اگر آپ کے اپنے اندر خدا نخواستہ یزید بیٹھا ہے تو زبان سے حسین کہنے سے کیا ہوگا؟ کردار یزید کا اپنا لو، دین کی مخالفت شروع کر دو، جھوٹ بولنا شروع کر دو، لوگوں کی عزتیں لوٹنا شروع کر دو، لوگوں کا مال کھانا شروع کر دو، اور حسین حسین کرتے رہو، تو یہ تو دوہری منافقت ہے، اور اس پہ تو عذاب ہی بڑھتا چلا جائے گا۔
اس پہ تو اللہ کی ناراضگی ہی بڑھے گی اور رسوائی ہوگی. دنیا میں بھی ایسے لوگ رسوا ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی رسوا ہوتے ہیں، قبر میں بھی رسوا ہوں گے، میدان حشر میں بھی رسوا ہوں. کربلا تو ایک راستہ ہے بارگاہ رسالت کا، اور حسین رضی اللہ عنہ زاد سفر ہے. اگر کوئی بارگاہ رسالت میں جانا چاہے تو ہر سفر کے لیے کچھ اسباب چاہیے. میری نظر میں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ زاد سفر ہے اور کربلا راستہ ہے. ہم میں سے ہر ایک فیصلہ کرتا ہے اور دن میں کئی بار کرتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. میدان حشر ہوگا، کوئی نئے فیصلے نہیں ہوں گے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور فرمائے گا اللہ اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، میرے فرشتے لکھتے رہے، تو فیصلے کرتا رہا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اقرا کتابک، آج اپنا اعمال نامہ پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو اپنا آپ ہی بہترین محتسب اور بہترین جج ہے. اگر تو نے فیصلے یزیدی لکھے ہیں تو آج بھگت لے، حسینی لکھے ہیں تو انعام لے لے. یہی کربلا ہے، یہی فیصلے ہوتے ہیں، یہی حق بھی ہے، باطل بھی ہے. ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ کے اندر تو کم از کم اپنے وجود سے تو حسین کا ساتھ دے جائے. دوسروں پر گولی چلانا اور دوسروں پر لاٹھی چارج کرنا، دوسروں پر فتوے لگانا آسان ہے. اس سے پہلے کہ میدان حشر کے ترازو کا سامنا ہو، اپنے آپ کو خود ترازو میں رکھ کر دیکھ لو کہ ہمارے اندر یزیدیت کتنی ہے اور حسینیت کتنی ہے. اللہ ہمیں یزیدیت سے پناہ دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں جذبہ حسین دے کہ ہم میدان حشر میں سرخرو ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.